شہادتاً تنفع خائلہا فی الظلمات اللغوت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الحمید المحمود فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم مقام جناب محمد امجد اللہ خان خالد سابق کارپوریٹر مسجد بسور تحریک کے دیگر عہدیداران و ذمہ داران، شہر نشین پر تشریف فرما علماء اسلام، سامعین کرام، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ زمان جاہلیت کے مشہور و معروف شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و منقبت میں اکثر پڑھا کرتے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کو سن کر تبسم فرماتے، داد تحسین دیتے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ عربی میں شعر ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ پروردگار عالم نے عربی میں شعر یہ پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کے نام میں ایک فضیلت دے رکھی ہے، لیکن نام محمد ایک ایسا گلدستہ ہے، نام محمد ایک ایسا مجموعہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے اوصاف و کمالات و معجزات نام محمد میں پوشیدہ ہے۔ علامہ اقبال حضور ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عقیدت و محبت میں اشعار پیش کرتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی صحرا۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ معزز حضرات، میں نے تقریر میں جس آیت کو اپنی گفتگو کا سرنامہ کلام بنایا ہوں، یہ آیت قرآن حکیم کی مشہور و معروف سورہ اعراف کی آیت ہے۔ آپ حضرات سورہ اعراف پڑھتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ اعراف میں کتنے آیات ہیں، کتنے رکوعات ہیں، اور جائے نزولی کے اعتبار سے یہ کہاں کس مقام و منزل پر نازل ہوئی ہے۔ ہم قرآن سے دور ہیں، انٹرنیٹ سے قریب ہیں، فیس بک سے قریب ہیں، اسلام کے تعلق سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے دریافت کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو تو نوجوان اس سے غافل ہے۔ جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نوجوان
مکی اور مدنی کے حالات کے اعتبار سے جائزہ لیجیے تو مکی صورتوں میں پروردگار عالم کا اللہ رب العزت کا جلال چھپا ہوا ہے، مدنی صورتوں میں جمال ربانی چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ اعراف مکی صورتوں کی ایک اساسی کڑی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الی آخرہ۔ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل کہہ دو، یا حرف ندا ہے۔ یہاں تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ندا کی دو قسمیں ہیں، ایک ندائے علامت ہے اور ایک ندائے کرامت ہے۔ اب ندائے علامت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ندائے علامت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ندائے علامت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں پیغمبروں کو ندا دی تو ندائے علامت سے ان کو پکارا۔ آپ کہیں گے دلیل دو، تو دلیل کے طور پر قرآن حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہا ہے، ندا دے رہا ہے، یا آدم۔ پروردگار عالم حضرت داؤد علیہ السلام کو ندا دی تو یا داؤد کہا۔ پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ گنے جاتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم وہ صاحب پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر کعبہ بنائے ہیں۔ تو ایسے اولو العزم پیغمبر کو پروردگار عالم ندائے کرامت نہیں بلکہ ندائے علامت سے ندا دیتے ہوئے یہ کہا کہ یا ابراہیم، سورہ صافات، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ندا دی، آواز دیا، پکارا، تو ندائے علامت ندائے کرامت سے نہیں بلکہ ندائے علامت سے ندا دی۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ندا دی تو ندائے کرامت نہیں، ندائے علامت نہیں بلکہ ندائے کرامت سے ندا دیتے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو یہ خصوصیت اور خاصیت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو اس ان کے امتیوں کو بھی اللہ رب العزت نے ندا دی تو ندائے علامت نہیں، ندائے کرامت سے ندا دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں، یہ حروف مشببہ فعل ہے، بے شک میں اللہ کا رسول بنا کر تمام لوگوں کو بنا گیا ہوں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی رسالت و نبوت محدود تھی، لیکن میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمگیر نبوت ہے، ہر ہمگیر نبوت ہے۔ یہ اس کا ثبوت خود قرآن دے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس آیت کے تحت چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء اسلام نے یہاں پہ شہنشین پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتے چلے جا رہا ہے۔ حضور ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ابو جہل ہے۔ ابو جہل یہ اعلان کرتا ہے، دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ بلائی گئی، تمام رؤسائے قریش جمع ہوئے۔ دارالندوہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ جو محمد
نعوذ باللہ من ذالک محمد کا سر مبارک لے آئے گا، ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے، ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ اس مجلس میں دارالندوا میں جو میٹنگ بلائی گئی تھی، مشاورت ہو رہی تھی، اس مجلس میں حضرت سراقہ بن جاشم بھی موجود تھے۔ حضرت سراقہ بھی اسلام قبول نہیں کرے ہیں۔ سراقہ نے کہا ابو جہل سے کہ میں محمد کا سر لے آؤں گا اور تم مجھے 100 اونٹ کا انعام دینا۔ سراقہ بن جاشم برہانہ تلوار لیے ہوئے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے لیے نکلے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، میرا نبی کو ہر لمحے کی پتے کی خبر ہوا کرتی ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بشریت کے لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن ایسے بشر جو افضل البشر تھے، ایسے بشر جس کا تعلق خدا کی ذات گرامی سے تھا، ایسے بشر تھے جو حضرت جبریل پیغام کو لے آیا کرتے تھے، ایسے بشر تھے کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو دارالندوا میں میٹنگ بلائی گئی، سراقہ بن جاشم کہنے لگے آپ کا سر مبارک لے آؤں گا، آپ کا سر مبارک لے آؤں گا۔ ادھر اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں 3 دن تک مقیم رہے۔ حضرت سراقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے واڑی پر آپ سر رکھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے واڑی پر سر رکھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ڈھولوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے، ہم کیا کریں؟ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر ڈرو نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے ہیں۔ سراقہ اخوی حصے سے دیکھ کر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا تو وہ نگاہ رسول کی رسالت سے گھوڑا نیچے زمین کے نیچے دب گیا۔ سراقہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، دعا کرنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہوتا رہا۔ 4تھی دفعہ حضرت سراقہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھوں میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کو حضرت سراقہ بن جاشم نے قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار جو آپ کے خلاف اٹھتی تھی، اب آپ کے اعداء کے خلاف یہ تلوار اٹھے گی، آپ کے اعداء کے خلاف یہ تلوار اٹھے گی۔ تو حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نوجوان نسل بچی ہوئی ہے، تقاریر لوگوں کے سن رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں کہ اسلام میں خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، نشریات دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اخبارات پڑھ رہے ہیں، یہ سازشیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے پاس وہ الہی قوت تھی جس کی وجہ سے ان سازشوں کو دب جاتی تھی وہ سازشیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پیدا، یہ نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسلام پیدا۔ آپ کہیں گے کہ دلیل دو، تو دلیل کی
جس میں عدم شرکت ہے اس کو سرایا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں موجود ہیں، جنگ کے میدان میں موجود ہے، دوپہر کا وقت ہے، طرفین میں جنگ بند ہو چکی ہے۔ پہلے کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ دو بدو سامنے لڑتے تھے، آج بموں کا زمانہ ہے، آج بموں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر استراحت فرما لیجیے، آپ تھوڑی دیر استراحت فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں ایک درخت دکھائی دیا، اس درخت کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تلے استراحت فرما رہے ہیں، اس درخت کے تلے آپ استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کہ محمد اس وقت سو رہے ہیں اور ان کا کوئی باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہا، وہ اکیلے، وہ تنہا ہیں، تنہا سو رہے ہیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ کا مخالف جس کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے تلے سوتے ہوئے دیکھا اور سینے پر پہنچ گیا، سینے اقدس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گیا۔ اب کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موت و حیات کی اس کشمکش کو دیکھ کر بڑے صبر و سکون کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ اللہ، یہ لفظ نکلنا تھا اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ تلوار چھوڑ گئی، تلوار چھوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے گری ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ عبداللہ نے کہا کہ محمد، آپ نے فرمایا کہ لا محمد نہیں بلکہ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دشمن کو، اس جانی دشمن کو آپ قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ابو ذر سے کام کیا، آپ کے پاس معافی کا جذبہ تھا، ابو ذر سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جا عبداللہ میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی اس اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں عبداللہ اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہاں یہ ہے کہ اسلام شمشیر کے زور پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اسلام پھیلا، بلکہ خود قرآن پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ حضرات کے ذہن عالیہ کو دعائیہ کلمات کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ الہیہ میں دعا کروں کہ پروردگار عالم ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پہ چلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اللہ